مولانا صاحب آپ کے موبائل میں ایک ویڈیو بھیجا، ذرا آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تو یہ جو بول رہا ہے یہ صحیح بول رہے ہیں کہ غلط بول رہا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ تو بنگلہ زبان میں وہ تقریر تھی، اردو زبان میں وہ تقریر تھی، تو اس نے کہا کہ آپ ذرا مجھے بتائیے کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ تو میں اس موبائل کے اس ویڈیو کو میں اوپن کیا تو کیا بول رہا معلوم ہے؟ ابھی بھی وہ ہے میرے پاس، موبائل میں ابھی بھی ہے۔ تو مولوی صاحب موبائل کے اندر بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہ عبد القادر جیلانی، یہ جو غوث پاک ہے، ان کا ایک دھوبی تھا۔ دھوبی سمجھتے ہیں؟ وہ کپڑا صاف کرنے والا دھوبی، ان کا ایک دھوبی تھا۔ جب اس کی موت ہو جاتی ہے، قبر کے اندر جب اس کو دفنا کر لوگ چلے آتے ہیں تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ فرشتے آنے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں من دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہتا ہے میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں بھئی تیرا دین کیا ہے؟ تو کس دین پر عمل کر کے آیا ہے قبر کے اندر؟ تو کہتا ہے مجھے کیا پتا، میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ بولا تیرا رسول کون تھا؟ بولا مجھے کیا پتا، میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ بولا ارے اس طرح سوال کر رہے وہ صرف بار بار بولا میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتے جو ہیں پریشان ہو گئے، اللہ کے پاس گئے، نعوذ باللہ۔ اس واقعہ کو ذرا سنیے، یہ بھی موبائل کے اندر ہے۔ اللہ کے پاس گئے، اللہ سے جا کے کہہ رہا اللہ ایک نہ تیرا عجیب سا بندہ قبر کے اندر آ گیا۔ اللہ پوچھے کیا ہوا؟ کہا کہ جو بھی سوال کرتا ہوں کہ تیرا دین کیا ہے تو بول رہا کہ عبد القادر صاحب کا میں دھوبی ہوں۔ بولا رسول کون تھا؟ تو بولا کس کو مان کر آئے ہو؟ تو بول رہا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ جو بھی سوال کرتا ہوں صرف عبد القادر کا دھوبی کہتا ہے، تو ان کو کیا کروں؟ جہنم میں ڈالوں یا جنت میں ڈالوں؟ تو اللہ کہتا ہے ارے اسے چھوڑ دے، جنت میں داخل کر دے، وہ میرا دوست عبد القادر جیلانی کا غوث پاک کا نعوذ باللہ دھوبی ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے موبائل کے اندر۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے اور ہنسیں گے، اور میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ہے موبائل کے اندر، دیکھنا چاہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بیان کر رہے ہیں عبد القادر جیلانی صاحب کی، یعنی غوث پاک کی، وہ یہ بیان کرتے ہوئے ان کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بتاتے ہوئے اسی ویڈیو کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ایک بار عبد القادر جیلانی صاحب نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان آپ کو پتا ہے آپ کے اوپر میرا ایک احسان ہے۔ ماں کہتی ہے تیرا کیا احسان ہے میرے اوپر؟ بولا ایک ہے، آپ کو پتا نہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو ہی بتا کیا احسان ہے تیرا میرے اوپر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے پیٹ میں تھا تو گھر میں ایک بھکاری آیا تھا اور گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، جب آپ اس کو بھیک دینے کے لیے گئے تو وہ اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آپ کو یہ واقعہ یاد ہے؟ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہ تو یاد ہے۔ بولا کیا ہوا تھا؟ اس کی نیت بگڑ نہیں گئی تھی؟ وہ آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو نہیں کر رہا تھا؟ بولا ہاں یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ بولا پھر پیچھے کے دروازے سے ایک شیر آیا اور اس بھکاری کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، یہ بھی یاد ہے؟ بولا ہاں ایسا تو ہوا۔ بولا وہ شیر میں تھا، وہ شیر میں تھا۔ یہ موبائل کے اندر ہے میرے بھائی، اس لیے آپ موبائل میں ہر چیز نہ سنیں، یہ فتنے کا دور ہے۔ اگر ہاں سننا چاہتے ہیں، آپ کے علاقے میں الحمدللہ اچھے علماء ہیں، ان سے کہیے کہ جو مولانا ہے ان کی تقریر جو سن رہا ہو ان کا منہج کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کر رہا ہے کہ نہیں بیان کر رہا ہے، ذرا ان لوگوں سے رہنمائی حاصل کر لیں گے، تصدیق لے لیں گے، ان کے بات سنیں گے تو بات کہاں سے نکلی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان ہے، اہل حدیث ہے، نوجوان ہے اور مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ اس کو زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق دے اور اللہ ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، پڑھے اللہم آمین۔ ایک دن میں ایسے بھی بہت کم گھر جاتا ہوں، اور گھر جاتا بھی ہوں تو مان لیجئے صبح کو گیا 9 بجے 8 بجے، پھر شام ہوتے ہوتے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو میں مسجد میں گیا، اس دن مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد میں باہر کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا، تو وہ بھی آ کے بیٹھا۔ اچانک اس کے یہاں پہ جو تعویذ لٹکا ہوا ہے تو نیچے سے وہ تعویذ لٹک گیا، تو میری نظر پڑ گئی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ تعویذ پہنے ہوئے، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، لیکن جب مجھ سے بات کر رہا تھا تو یہ جو تعویذ تھا یہاں پہ وہ لٹک کر نیچے آ گیا، میری نظر پڑ گئی۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا میرا بھائی یہ جو تعویذ ہے نا، یہ تعویذ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی شرک کے درجے میں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ میں نے ان کو سمجھایا شرک کے بارے میں، بہت کچھ سمجھایا۔ بہت کچھ سمجھانے کے بعد ذرا اس بات کو دیکھیے کہ مجھے کتنا افسوس ہوا کہ آج ہمارے نوجوانوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتانے کے باوجود بھی آج وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے موبائل میں سنا۔ ارے بھائی موبائل میں کیا سنے ہو؟
क्या मोबाइल में हर चीज सही होती है? मोबाइल में ना आपको हजारों मौलवियों की तकरीर, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ मोबाइल में आप मौलवी तनवीर की तकरीर सुने, मैं ये नहीं कहता हूं मेरे भाई, आप मेरी बातों का गलत माना ना निकाले, आप तिल को ताल ना बनाए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जलसे में इस नियत से आते हैं कि अगर छोटी सी भी अगर उनको बात अगर वो उनको मिल जाए ना तो उसको ताल बना के अरे मौलाना हैं। जो मुंतज़िमीन इजलास हैं उनकी तरफ से जिस मौजू की तरफ, जिस विषय और टॉपिक की तरफ मुझे इशारा किया गया, इंशाअल्लाह उसी मौजू पर आज आप लोगों के सामने खिताब रखूंगा। आज का मेरा मौजू है कि कुछ गुनाह, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरी बात, उर्दू समझने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? माशाअल्लाह, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, सबसे मेरी दरख्वास्त है। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अगर हम उस गुनाह को करते हैं तो जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत को कबूल नहीं करता है, और कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमारे नामाए आमाल के अंदर, हमारे अकाउंट के अंदर जो नेकियां होती है, जो नेक आमाल होते हैं, उन गुनाहों को अंजाम देने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसे बर्बाद कर देता है, हमारी नेकियां तबाह हो जाती है, हमारी नेकियां बर्बाद हो जाती है। यही है मेरा आज का मौजू, जो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा इसके ताल्लुक से। आगे आइए। अमल, अमल की दो कैटेगरी है, याद रखिएगा। अमल की दो कैटेगरी है, एक है नेक अमल और एक है बुरा अमल। बात समझ में आ रही है? एक है नेक अमल और एक है बुरा अमल। यह अमल की दो कैटेगरी है। अच्छा, नेक अमल किसे कहते हैं? हम सबको पता है, नेक अमल वो अमल है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बताया। नेक अमल वो अमल है जिसे हम कर रहे हैं, उसकी दलील कुरान में और सही अहादीस के अंदर मौजूद हैं, ये नेक अमाल हैं। अगर हम और आप कोई ऐसा अमल कर रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम ব্রাদার ইসলাম, একবারে সহযোগিতা হচ্ছে আমাদের কাম। এখন অনেক ভাইরা সাইডে দাঁড়িয়ে আছেন, তাদেরকে বসার জায়গা দিবেন, যেখানে ফাঁক ফাঁক ছাড়না একটু মানে নিজের গ্যাপটাকে পূরণ করে নেবেন। যার সামনে ফাঁক আছে একটু এগিয়ে বসবেন, তাহলে একটু পিছনে ফাঁকা হয়ে যাবে, যে ভাইরা দাঁড়িয়ে আছে তারা বসবেন। আর ভলান্টিয়ার ভাইরা আপনারা লক্ষ্য করবেন, যেখানে ফাঁকা আছে একটু লোকজনকে সেখানে গিয়ে মানে সুষ্ঠুভাবে বসার ব্যবস্থা করে দেবেন। একটু ইনশাআল্লাহ আপনারা এদিকে লক্ষ্য রাখবেন, আর যে ফাঁকা জায়গাগুলো গ্যাপগুলো পূরণ করবেন। আমার তৌফিক লাগে। जी, पंडाल थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था। अच्छा बहरकैफ, अगर आप कोई ऐसा अमल कर रहे हैं जिसकी दलील कुरान में और हदीस में नहीं है, तो ये वो नेक आमाल नहीं है, वो आमाल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। अब आइए बुरा अमल यानी गुनाह, याद रखिएगा ये तमहीदी बात है। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि वो गुनाह ऑटोमेटिकली माफ हो जाता है, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा के बगैर उन गुनाहों को माफ नहीं करता, और कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जो गुनाह हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देता है, हमारे नेक आमाल को तबाह कर देता है। अब आइए, गुनाह किसी भी प्रकार का हो, चाहे छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, हर प्रकार के गुनाह से हमें और आपको बचना है, अपने दामन को बचाए रखना है। आज हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे और हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो गुनाह को अंजाम देते हुए ये सोचते हैं कि भाई ये कौन सा बड़ा गुनाह है, ये कौन सा बड़ा गुनाह है। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं
جو بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں ہماری نظر میں اور ہم اس کو ریگولر انجام دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ گناہ کوئی نقصان نہیں کرے گا, یہ گناہ آٹومیٹکلی معاف ہو جائے گا, یہ جو ہماری سوچ ہے نا, یاد رکھیے گا یہی سوچ آپ کو دنیا کے اندر بھی برباد کر کے رکھ دے گی اور یہی سوچ آپ کو آخرت کے اندر بھی برباد کر کے رکھ دے گی. اسی لیے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے, حدیث کی طرف غور کیجئے. ایاکم والمحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. صحیح حدیث ہے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں, ایاکم و محقرات الذنوب, ان گناہوں سے بچو جن گناہوں کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے, جن گناہوں کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے, اور جو گناہ ریگولر کیا جاتا ہے, کنٹینیو کیا جاتا ہے, بار بار کیا جاتا ہے. یعنی اللہ کے نبی 1400 سال پہلے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میری امت کے نوجوانوں, اے میری امت کے لوگوں, ایاکم والمحقرات الذنوب, کہ ان گناہوں سے بچو جو گناہ تمہاری نظر میں بہت ہی ہلکا ہے. اس لیے کہ یہی گناہ ایک دن حتی یہلکنا, تمہیں برباد کر دے گا, تمہیں ہلاک کر دے گا, تمہیں تباہ کر دے گا. حدیث سے کیا پتا چلا؟ حدیث سے یہ پتا چلا کہ چاہے گناہ چھوٹا ہو یا چاہے گناہ بڑا ہو, میرے بھائیوں اس گناہ سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. اب آئیے اس کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الغاشیہ کے اندر بیان فرماتا ہے, هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کل قیامت کے روز اس آیت کے اندر قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے روز کچھ لوگوں کا چہرہ ڈرا ہوا ہوگا, کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے, ان کے چہرے پر خوف ہوگا, ان کے چہرے پر ڈر ہوگا, ان کے چہرے پر دہشت ہوگی. کل قیامت کے روز کچھ لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے, اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی کھولتی ہوئی آگ میں ڈال دے گا, جو جہنم کے اندر چلا جائے گا. اب ذرا بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمارے ذہن کے اندر جو بات, یہاں بات مت کیجیے گا, یہاں جو سامنے بیٹھے ہیں آپ لوگ بات مت کیجیے گا پلیز. کل قیامت کے روز وہ جہنم کے اندر جائیں گے, انہیں کھولتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیوں, جب جہنم کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ جہنم کے اندر کون لوگ جائیں گے؟ وہی لوگ جائیں گے جو دنیا میں گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا, وہی لوگ جائیں گے جو دنیا میں نیک اعمال نہ کرتا ہوگا, وہی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے جو دنیا کے اندر نمازیں نہ پڑھتا ہوں گا, روزہ نہ رکھتا ہوں گا, زکوٰۃ نہ دیتا ہوں گا, وہی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. لیکن میرے بھائیوں, اس آیت کے اندر جن لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے وہ بے نمازیوں کی بات نہیں کہی جا رہی ہے, زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بات نہیں کہی جا رہی ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں پر یوں بیان فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ, یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر بڑے بڑے نیک اعمال کر کے آئے ہوں گے, دنیا کے اندر بڑی بڑی نیکیاں کر کر آئے ہوں گے, نمازیں بھی پڑھے ہوں گے, زکوٰۃ بھی دیے ہوں گے, حج بھی کیے ہوں گے, عمرہ بھی کیے ہوں گے, صدقہ و خیرات بھی کیے ہوں گے. اس کے باوجود بھی, نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم کی کھولتی ہوئی آگ میں ڈال دے گا. اب سوال پیدا ہو رہا ہے مولانا تنویر صاحب, آپ ہی اس کی وضاحت کر دیجئے, آپ ہی ذرا بتا دیجئے کہ نیک اعمال کو انجام دینے کے باوجود بھی, اعمال صالحہ کو انجام دینے کے باوجود بھی یہ لوگ جہنم کے اندر کیوں جائیں گے؟ میرے بھائیوں, اس کا جواب بہت ہی سیدھا ہے, اس کا جواب بہت ہی آسان ہے, اور جواب یہ ہے وہ اس لیے نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی جہنم کے اندر جائے گا کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر صرف نیک اعمال کیا تھا, اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا گناہ بھی کیا تھا, کچھ ایسا جرم بھی کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں برباد ہو گئی, ان کی نیکیاں تباہ ہو گئی, ان کے نیک اعمال تباہ ہو گئے, اور جس کی وجہ سے آج وہ ان لوگوں کو جہنم کے اندر جانا پڑا.
کیا پتا چلا میرے بھائیوں، کیا پتا چلا اس آیت سے؟ توجہ کے ساتھ سنیے، بڑی قیمتی باتیں آج میں آپ کے سامنے بیان کر کے جاؤں گا۔ جلسہ آپ کو ہر روز مل جائیں گے، یاد رکھیے گا مولانا تنویر آپ کو ہر روز نہیں ملے گا، جلسہ آپ کو ہر روز مل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس موضوع پر بیان کرنے والا آپ اس موضوع کو سننے کو کم ملے، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ آپ آج میری باتوں کو سنیے۔ بہت جلدی میں بول رہا ہوں کیونکہ زیادہ ٹائم آپ لوگوں کے سامنے مجھے رہنا نہیں ہے، میری گاڑی ہے، گاڑی پکڑ کر مجھے آج گوہاٹی بھی جانا ہے۔ تو جو میں بول رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے، نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی جہنم کے اندر جائے گا، ہائے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، ذرا سوچئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نیک اعمال کرنا صرف کمال کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال کی فکر بھی کرنی ہے، ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جس طرح پیسے کی حفاظت کرتے ہیں نا، اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی چور چوری نہ کر پائے، پیسہ برباد نہ ہو جائے، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی چوری نہ کر لے، پیسہ برباد نہ ہو جائے، سرمایہ تباہ نہ ہو جائے، اسی طرح صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، صرف روزے رکھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہ تو ضروری ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی ہمیں اور آپ کو کرنی ہوں گی تاکہ ہماری نماز برباد نہ ہو جائے، ہمارے روزے برباد نہ ہو جائے۔ آئیے اب میں آپ کو اصل موضوع کی طرف لے کر آتا ہوں۔ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک اعمال کو یا پھر ہماری عبادت کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا؟ پہلے اس گناہ کو ذرا دیکھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان، بڑے غور سے سنیے، ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کے خلاف ہو سکتا ہے کہ میری بات یعنی مولوی تنویر کی بات آپ کے دل پر جا کر لگے، لیکن میرے بھائیوں میں تو اپنی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، میں تو حدیث کی بات بتا رہا ہوں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان سودی کاروبار کرے گا، دنیا کے اندر جو بھی انسان سود کھائے گا، سود کا پیسہ کھائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے نیک اعمال کو قبول نہیں کرے گا، اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، اس کا حج قبول نہیں کرے گا، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا، اور اس کے نیک اعمال کو یعنی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ پتہ کیا چلا؟ اگر ایک سود خور انسان اگر اللہ کی راہ میں اگر وہ سجدہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، دان و خیرات بھی کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اعمال ان کے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے بھائیوں یہ سود کتنا خطرناک گناہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ آج مجھے کہہ کر جانا پڑ رہا ہے، یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مولوی تنویر عالم سود کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ہر سود کھانے والا انسان اچھی طرح جانتا ہے، ہر سود کھانے والا انسان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سود بہت بڑا گناہ ہے، سود بڑا ہی سنگین جرم ہے۔ اس کے باوجود بھی آج ہم اور آپ سودی کاروبار بند نہیں کر رہے ہیں، سودی لین دین بند نہیں کر رہے ہیں، سود کھانا بند نہیں کر رہے ہیں۔ او میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ سود کسے کہتے ہیں معلوم ہے سب کو؟ میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے وہ اعمال بھی بتانا ہے جو ہماری نماز کو برباد کر دیتے ہیں۔ سود کیا ہے؟ دیکھیے قرآن اور حدیث کے اندر نا سود کے لیے جو لفظ استعمال ہوا، علماء بیٹھتے ہیں، وہ ہے ربا۔ ربا کا لفظ استعمال ہوا۔ ربا کا لفظی معنی کیا ہے؟ بڑھنا، پروان چڑھنا، اور شرعی اصطلاح میں ربا کہتے ہیں سود، بیاج، انٹریسٹ کہتے ہیں کہ آپ کسی انسان کو اس شرط کے ساتھ پیسہ دے کہ واپسی کے وقت کچھ زیادہ لوں گا، کچھ زیادہ دینا ہوگا، یہ جو شرط ہے نا یہی سود ہے، یہی سود ہے۔ تو سود نا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ چند حدیث سود کے تعلق سے آپ یاد کر لیجئے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے آیت بھی ذرا سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنوں، صاحب ایمان سے کہہ رہے ہیں اگر سچ میں تم مومن ہو، تمہارے دل میں اللہ کے لیے خوف ہے، تمہارے دل میں تقوی ہے، تو اے اللہ کے بندو تم سود کھانا بند کر دو، تم سودی کاروبار بند کر دو، تم سودی لین دین بند کر دو، یعنی جو سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے دیکھو
تم نے سود کھایا کوئی بڑی بات نہیں، تم نے انجانے میں سودی کاروبار کیا کوئی بڑی بات نہیں، اب تک تم نے سودی کاروبار کیا کوئی بڑی بات نہیں، اب تو سود کھانا بند کر دو۔ اے مومنو، اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی ڈر ہے، اگر تمہارے دل میں جہنم کی آگ کا اگر تھوڑا سا بھی ڈر ہے، اگر اللہ کا تھوڑا سا بھی خوف ہے، تو آج ہی ابھی اسی وقت تم سود کھانا بند کر دو۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے، سنو تم بہت بڑے ہیرو ہو، اے سنو تم اپنے سماج کے اندر بہت بڑے تیس مار کھاؤ، ایک کان سے سنتے ہو دوسرے کان سے نکال دیتے ہو، تم سودی کاروبار بند نہیں کرتے ہو، تم سود لین دین بند یعنی سود کا لینا دینا تم بند نہیں کرتے ہو۔ تو آگے اللہ وارننگ دیتے ہوئے یہ بیان فرماتا ہے، مولوی تنویر کی کیا مجال کہ میں کل یہ چوک کے لوگوں کو وارننگ دے کر جاؤں، میری کیا ہمت کہ میں آپ لوگوں کو وارننگ دے کر جاؤں۔ میرے بھائیوں، بس میں قرآن کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں تو رب العالمین کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہی رب العالمین آپ کو وارننگ دے رہے ہیں، سود کھانے والوں کو وارننگ دے رہے ہیں، سودی کاروبار کرنے والوں کو وارننگ دے رہے ہیں۔ اے سنو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں نے تم سے کہا تم سود کھانا بند کر دو، جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تو میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ذرا سوچ کر ذرا دیکھیے، کیا کسی انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کر سکے، اللہ سے لڑ سکے؟ طاقت ہے اتنی کسی انسان کے پاس؟ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی وارننگ دے رہے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی لین دین بند نہیں کرو گے، سودی کاروبار کو بند نہیں کرو گے، سود کھانا نہیں چھوڑو گے، تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رہو، جنگ کرنے۔ اللہ اکبر، یہ وارننگ ہے۔ آپ کو پتا ہے زنا کرنے کے لیے اللہ نے وارننگ نہیں دی، شرک دنیا کا سب سے عظیم گناہ ہے، پھر بھی اللہ نے یہ وارننگ نہیں دی کہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رہو۔ لیکن جب بات سود کی آئی، جب بات بیاج کی آئی، جب بات انٹرسٹ کی آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اسے بند نہیں کرو گے، اگر تم اسے نہیں چھوڑو گے، تو یاد رکھو تم میرے ساتھ لڑنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، سود کتنا بھیانک اور سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے خدا را، اگر دل میں نہ تھوڑا سا بھی ایمان ہے آپ کے، تھوڑا سا بھی اگر ایمان ہے، تھوڑا سا بھی اگر ڈر ہے نا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر آپ کو حساب دینا ہے، تو آپ نے جو کیا اسے اب بند کر دیجئے۔ اگر آپ نے سودی کاروبار کیا تو اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو क्षमा کر دیں گے۔ اب آئیے ذرا ایک حدیث بھی ذرا سن لیجئے کہ یہ سود کتنا خطرناک اور یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایک درہم بھی سود کا پیسہ کھائے گا، میری ماں بہنوں آپ بھی سنو، بندھن میں لون لینے والوں، بندھن ہے ادھر، بندھن ہے، اچھا بندھن بھی ہے کلیا چوک میں، اچھا سنو، وہ میری ماں بہنوں لائن لگا لگا کر بندھن کا پیسہ لینے جانے والی، لائن لگا لگا کر پیسہ دینے جانے والی ہو، سنو سود کتنا خطرناک گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ بالکل صحیح حدیث بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر سود کا اگر ایک درہم بھی کھائے گا، ایک درہم بھی، تو 36 مرتبہ زناکاری سے بدتر ہے۔ ایک درہم سود کھانا، مان لیجئے مثال کے طور پر 1 روپیہ کا سود کھانا 36 مرتبہ زناکاری سے بھی بدتر ہے۔ اگر کوئی انسان 36 مرتبہ زنا کرے، اس سے بھی زیادہ بھیانک جرم ہے 1 درہم کا سود کھانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب تو بات مان جاؤ اور سود کو چھوڑ دو، کیونکہ دنیا کے اندر یہ سود بڑا خطرناک گناہ ہے، اور یہ اتنا خطرناک گناہ کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی عبادت کو قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث سن لیجئے، جلدی جلدی بول رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح حدیث ہے،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سود کے 73 دروازے ہیں، سود کے 73 دروازے ہیں، ان میں سے سود کھانے کا جو سب سے ہلکا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان، میں بولوں تو کیسے بولوں میرے بھائیوں، جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو روح کانپ جاتی ہے، جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں اور یہ بات آتی ہے تو پیر لڑکھڑا جاتا ہے، قدم لڑکھڑا جاتا ہے کہ ایک انسان کیا یہ سن بھی سکتا ہے؟ ماں کے ساتھ غلط کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ہمارے سامنے یہ کہہ دیا جائے تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ ماں کے ساتھ غلط کام کرنا، ماں کے ساتھ نکاح کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سے میں کہہ دوں کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کر سکتے ہیں، میرے بھائیوں آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کو برا لگے گا، مجھے بولتے ہو یہ بھی برا لگ رہا ہے، لیکن حدیث کی بات ہے، اللہ کے نبی نے بس آپ کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کیے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ سود کھانا کتنا عظیم گناہ ہے، سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سود کے 73 دروازے ہیں، اور سود کھانے کا جو سب سے ہلکا گناہ ہے وہ گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کر لے، یعنی نکاح کر لے۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم گناہ، سود کھانا اتنا عظیم گناہ، اس کے باوجود بھی ہمیں کیا ہو گیا میرے بھائی، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری ایسی کون سی مجبوری آ پڑی کہ آج ہم اور آپ سود کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہے؟ سن تو رہے ہیں نا، پہلی دفعہ تو میں سود کے اوپر بیان نہیں کر رہا ہوں نا، مجھ سے پہلے بھی آپ کے علاقے کے علماء کرام مسجد میں خطبہ کی شکل میں آپ نے سنا ہے نا، اس سے پہلے بھی کوئی علماء باہر سے آئے سود کے اوپر، سود کتنا خطرناک جرم ہے آپ کے سامنے بیان کر کے گئے بھی نا، پھر کون سی ایسی مجبوری آ پڑے آپ کے پاس کہ آپ سود کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہے؟ سودی کاروبار میں دن بہ دن ہمارے سماج میں سود بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، گھٹنے کا نام ہی نہیں رہا۔ اور اللہ معاف کرے، شاید ہی کوئی گھر بچا ہوگا جو بندھن کا لون نہیں لیتے ہوں گے، شاید ہی کوئی گھر بچا ہوگا جو سودی پیسہ نہیں لیتے ہیں اپنا بزنس کو بڑھانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے۔ خدا را اب تو سنبھل جاؤ، اب وقت آ گیا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں، جلدی جلدی بول رہا ہوں، میں بار بار بول رہا ہوں میرے بھائیوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سود کتنا خطرناک گناہ ہے، ذرا دیکھو۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، دستاویز تیار کرنے والا، گواہی دینے والا، گواہی دینے والا۔ ہمارے سماج میں نا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، آ کے کہتے ہیں چچا جان چلیے نا فلاں آدمی کے پاس۔ بولا کیوں رے؟ بولا سود کا پیسہ لینا ہے۔ بولتا نہیں نہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں سود نہیں لیتا۔ بھائی جان چلیے نا تھوڑا ان سے سفارش کرا دیجئے گا، گواہ بن جائیے گا، چلیے نا دلا دیجئے نا، وہ مانتے ہیں آپ کو بہت۔ بولا دیکھ میں تو سود نہیں کھاتا ہوں، لیکن اگر تو کہتا ہے تو چل میں تجھے سود کا پیسہ لے کے اٹھا کے دے دیتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا سماج میں۔ تو ذرا سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے بیان فرمایا سود کا لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، ان چاروں کے اوپر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجے، اور نبی نے فرمایا کہ یہ چاروں برابر کے گناہ میں شریک ہے۔ سود دینے والا جتنا بڑا یعنی اپرادھی ہے، سود لینے والا بھی اتنا بڑا اپرادھی ہے، سود کا لکھنے والا، دستاویز تیار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا اپرادھی ہے، اور اسی طرح جو اٹھا کے دیتا ہے، جو اس پر گواہ بنتا ہے، وہ بھی اتنا ہی بڑا اپرادھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو سود کو چھوڑو۔ آؤ اور ایک بڑی زبردست حدیث میں آپ کے سامنے سنا کر چلا جاتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یاد رکھیے گا جو حدیث میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ کوئی کمزور حدیث نہیں ہے، جو حدیث میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ قیامت کی صبح تک ان حدیثوں کے اوپر کوئی انگلی اٹھا کر بات نہیں کر سکتا۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ سود کتنا خطرناک گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس سماج کے اندر سود بڑھ جائے گا اور زنا بڑھ جائے گا، زنا تو سمجھتے ہوں گے نا، زنا، اللہ معاف کریں، یہ زنا بھی نا آج ہمارے سماج کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ایک بچہ ہونے کے باوجود بھی شادی کو 20 سال 25 سال ہو گیا، 2 بچے کے باپ ہیں، 3 بچے کے باپ ہیں، کسی بوڑھی کے ساتھ منہ کالا کر کے آ جاتا ہے نالائق۔ یہ خبر آتی ہے
लोग बहुत सारी जगहों से फोन करते, मौलाना साहब एक मसला पूछना था। भाई क्या मसला है जरा बताओ तो। बोल रहा हमारे यहाँ एक दामाद ने सास को लेके भाग गया, नऊज़ बिल्लाह, सास तक को नहीं छोड़ रहे। ये हाल है आज मुसलमानों का। मेरे भाई ये जो ज़िनाकारी है ना, जो हमारे समाज के अंदर बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, मेरे भाइयों ज़िना से बचो, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, ये भी बड़ा ख़तरनाक जुर्म है। ज़िना बहुत ख़तरनाक जुर्म है, इसलिए ज़िना से बचो, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करो। मौजू नहीं है इसलिए मैं आपको ज़िना की तरफ लेकर नहीं जाऊँगा। आइए सूद के बारे में बता रहा हूँ। तो क्या बयान फरमाया हदीस के अंदर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जिस गाँव के अंदर, जिस समाज के अंदर और जिस मुआशरा के अंदर ज़िना और सूद बढ़ जाएगा, वहाँ के बाशिंदे यानी वहाँ के लोग अपने ऊपर अल्लाह तबारक व ताला के अज़ाब को हलाल कर लेता है। सोचा कभी आपने? हाँ मेरे भाइयों, गांव का नाम क्या है? मुस्लिम टोला, नाम भी रखा मुस्लिम टोला। ये जो मुस्लिम टोला है, अगर इस गांव के अंदर अगर सूद बढ़ेगा, इस गांव के अंदर अगर ज़िना बढ़ेगा, तो मुस्लिम टोला के जो लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, अपने ऊपर अल्लाह तबारक व ताला के अज़ाब को हलाल कर लेता है। यानी हर हाल में आपके पास अल्लाह तबारक व ताला का अज़ाब आपके ऊपर आएगा, हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आपके ऊपर अज़ाब आएगा। क्योंकि नबी फरमाते हैं कि जहां पर सूद और ज़िना बढ़ता है, वहां के लोग अपने ऊपर अल्लाह तबारक व ताला के अज़ाब को हलाल कर लेता है। तो सूद कितना खतरनाक गुनाह है, इसलिए सूद को छोड़े। आइए और एक हदीस बता देता हूं, सिर्फ हदीस बता के जा रहा हूं। इधर उधर की बात मैं आज नहीं करूंगा, इसलिए भी नहीं करूंगा कि क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं आने का, और दूसरा ये भी है कि मुझे बहुत जल्दी आपके यहां से विदा लेना है। आइए और एक हदीस सुनते चले जाइए। ये भी सही हदीस है कि सूद कितना खतरनाक जुर्म है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, ख्वाब में, और ये बात याद रखिएगा, हमारा ख्वाब झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है, लेकिन नबियों का ख्वाब झूठा नहीं होता, झूठा नहीं होता। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, दो फरिश्ते आए, मुझे एक जगह लेकर गए, लंबी हदीस है, एक जगह लेकर गए। मैं वहां जाकर क्या देख रहा हूं कि एक खून का दरिया है, दरिया समझते हैं, नदी, नदी, तालाब, एक खून का दरिया है, एक खून का तालाब है, एक खून की नदी है, और बीच दरिया में एक आदमी खून के नदी में डूब रहा होता है। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि करीब में यानी किनारे में, तालाब के किनारे में, दरिया के किनारे में एक आदमी खड़ा है, और उसके सामने बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर की ढेर है। वो आदमी जो खून के दरिया में तैर रहा होता है, वो बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो किनारे की तरफ आता है। उस दरिया से निकलने के लिए जब करीब आता है, तो किनारा में जो शख्स खड़ा है वो पत्थर उठाता है और उस आदमी के मुंह पे जोर से मारता है। फिर वो बीच दरिया में चला जाता है, फिर वो दरिया के वस्त में चला जाता है। बार बार ऐसा होता है, खून की नदी में तैरने वाला आदमी, खून के दरिया में तैरने वाला आदमी जब किनारे पर आता है, तो किनारे के ऊपर जो शख्स खड़ा होता है वो पत्थर उठाता है और जोर से उसके मुंह पे दे मारता है, फिर वो बीच में चला जाता है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि मैंने उन दोनों फरिश्तों से सवाल किया, मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, इसे सजा क्यों दी जा रही है, ये आदमी खून के दरिया में क्यों तैर रहा है और बार बार उसके मुंह पर क्यों पत्थर मारा जा रहा है, बार बार उसके मुंह पर पत्थर क्यों मारा जा रहा है। फरिश्तों ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि ये वही शख्स है जो दुनिया के अंदर सूद खाता था, ये वही शख्स है जो सूदी कारोबार करता था, ये वही शख्स है जो सूदी लेन देन करता था, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसे ये सजा दे रहे हैं और मुसलसल उसे ये सजा मिलती रहेगी। तो पता क्या चला मेरे भाई, सूद कितना भयानक और कितना खतरनाक जुर्म है। इसलिए सूद के ताल्लुक से बस मेरा लास्ट पैगाम आपके नाम यह है, गौर से सुनिए, जो किया ना हो गया। चलो आपने सूद खा लिया, सूदी कारोबार कर लिया, मेरे भाई अब
اب جو ہیں آج سے آپ توبہ کیجئے کہ میرا جو سود کا پیسہ پڑا ہوا ہے وہ پڑا رہنے دیجئے، میں انشاءاللہ اسے اور نہیں لوں گا. بولے انشاءاللہ. سودی کاروبار آج کے بعد نہیں کروں گا. بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ نہیں بولیں گے؟ ٹھیک ہے بھئی، فیصلہ آپ کا ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ بولیں گے یا نہیں بولیں گے، سود سے آپ بچیں گے یا نہیں بچیں گے. پر یاد اتنا رکھیے کہ سود اتنا خطرناک گناہ ہے کہ سود اگر کھائیں گے نا، آپ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. میرے بھائیو، آپ چاہے جتنی عبادت کر لیں، اگر سود کو اگر آپ کھانا بند نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی. تو عبادت قبول نہ ہونے کے پیچھے جو ایک وجہ ہے، جو ایک گناہ ہے، اور وہ گناہ ہے سود. اب آئیے دوسرے گناہ پر ذرا دیکھیے. دوسری چیز جو ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ہمارے نیک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی عمر 80 سال ہے، آپ کی عمر 40 سال ہے. اب 40 سال سے نماز ادا کر رہے ہیں، 40 سال سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر ایک گناہ ایسا بھی ہے کہ اگر آپ نے اس کو کر لیا، اگر آپ نے اس کو کر لیا اور توبہ نہیں کیے تو یہ جو 40 سال 90 سال 70 سال 60 سال جو آپ نیک اعمال کیے، میرے بھائی یہ برباد ہو جائیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے. وہ گناہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ گناہ ہے کفر. یہ دوسری چیز ہے آج، وہ ہے کفر، جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد. سود جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، عبادت قبول نہیں ہوتی. اور کفر جس کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال سے نیکیاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. ایمان کا مطلب جانتے ہیں؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے ماننا، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے نہ ماننا، انکار کر دینا. یہ کفر اتنا بڑا گناہ ہے. مثلا جتنی بھی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، آپ اللہ پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں، رسول پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں، آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھ رہے ہیں، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر بھی ایمان رکھ رہے ہیں. لیکن میرے بھائیو، خدا نخواستہ جتنی بھی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر آپ انکار کر دیں گے، یعنی ایمان کا راستہ ترک کر کے اگر کفر کا راستہ اختیار کر لیں گے، تو آپ کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ تمام کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے. دلیل اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو بھی انسان کفر کا راستہ اختیار کرے گا، اے دنیا والوں سنو، اے مسلمانوں سنو، وہ میری ماں اور بہنوں سنو، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جو بھی دنیا کے اندر کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. نماز بھی برباد، روزہ بھی برباد، زکوٰۃ بھی برباد، دان و خیرات بھی برباد. اگر اس نے حج بھی کیے ہوں گے تو حج بھی برباد، عمرے بھی برباد، کفر کرنے کی وجہ سے. کفر اس لیے جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا، جتنی بھی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی آپ غلطی سے بھی آپ انکار نہیں کرنا. بولے انشاءاللہ. آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ کفر کیا چیز ہے اور کتنی خطرناک چیز ہے. نبی کے زمانے میں صحیح حدیث ہے، نبی کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس آدمی کا نام عبداللہ بن جدعان تھا. نام یاد رکھے گا، عبداللہ بن جدعان. عبداللہ بن جدعان تھا. یہ عبداللہ بن جدعان بڑا نیک آدمی تھا، بڑا نیکی کا کام کیا کرتا تھا. عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. عبداللہ بن جدعان کے بارے میں یہاں تک موجود ہے کہ عبداللہ بن جدعان حاجیوں کے لیے کھانا کھانے کا انتظام کیا کرتا تھا، حاجیوں کے لیے کھانا کھانے کا انتظام کرتا تھا، خدمت خلق کو زیادہ سے زیادہ انجام دیا کرتا تھا. لیکن میرے بھائیوں، جب حضرت عبداللہ بن جدعان کی موت ہو جاتی ہے
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی پیاری بیوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ کے رسول آپ بتائیے یہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا؟ سوال دیکھیے کس کے بارے میں؟ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن جدعان جو دنیا میں بڑا نیکی کرتا تھا، بڑا اچھا اعمال کرتا تھا۔ اللہ کے رسول سے جب سوال کیا، اے نبی بتائیے یہ عبداللہ بن جدعان یہ شخص جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے میری بی بی عائشہ یہ عبداللہ بن جدعان جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سوال تو یہ پیدا ہو سکتا نا کہ یہ ایک آدمی دنیا میں اتنا اچھا اعمال کرے اور اتنا اچھا اعمال کرنے کے بعد وہ بھی جہنم کے اندر جائے، وجہ کیا ہے؟ وجہ تو جاننا چاہیے نا۔ اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بھی بتایا۔ جی ہاں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ عبداللہ بن جدعان دنیا کے اندر نیک اعمال تو کرتا تھا، اچھا اعمال تو کرتا تھا، لیکن اس نے دنیا کے اندر جو اس کی موت ہوئی تھی تو کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی تھی۔ اس نے ایمان نہیں لایا تھا، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، اس نے کفر کے راستے اختیار کیے ہوئے اس کی موت ہوئی، اس نے توبہ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد، اس کے سارے اعمال تباہ، اس کی ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کر دی گئی۔ اس سے میرے بھائیوں کفر کا کبھی آپ جو ہے راستہ اختیار نہیں کرنا۔ آئیے اور ایک آیت کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی تعلق سے قرآن کریم کے اندر اور ایک جگہ بیان فرماتا ہے، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے روز ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، یا اللہ میرے پاس جتنے بھی سونا ہے، جتنے بھی زمین و جائیداد ہے، جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنے بھی پیسے ہیں، اللہ تو سارے کے سارے پراپرٹی لے لے، اے اللہ میرے پاس جو سونا ہے تو یہ سونا بھی لے لے، لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ عَادِهِمْ مِلُّ الْأَرْضِ ذَهَبًا، نہیں آج کے دن نہ تمہارا سونا قبول کیا جائے گا، نہ تمہاری جائیداد قبول کی جائے گی، اور نہ تمہاری پراپرٹی قبول کی جائے گی۔ اگر کسی انسان کو کفر کی حالت میں موت آئے گی اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے میرے پاس جو بھی ہے تو سب لے لے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے تو آزاد کر دے، تو میرے بھائیوں ایسا بالکل نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کے سونے چاندی اور اس کی زمین و جائیداد اور پراپرٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا میرے بھائیوں۔ تو پہلی چیز، دوسری چیز، پہلی چیز کیا؟ سود۔ یاد رکھے گا اس کو، 7 چیزیں بتاؤں گا۔ پہلی چیز سود، جس کی وجہ سے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسری چیز کفر، کہ جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ہمارے نیک اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے تیسری چیز پر ذرا غور کیجئے، وہ کون سا گناہ ہے؟ تیسری چیز وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے نیک اعمال کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے، ہمارے نیک اعمال کو تباہ کر دیتی ہے؟ وہ تیسری چیز ہے ارتداد۔ ارتداد سمجھتے ہیں ارتداد کسے کہتے؟ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، پھیر جانا، ارتداد کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ آسان بھاشا میں اگر سمجھاؤ تو کیا ہوگا ارتداد کا مطلب؟ ارتداد کا مطلب ہوگا، یہ نا پوائنٹ بڑے غور سے سنیے۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے کہ دین اسلام سے پلٹ جانا، پھیر جانا، دین اسلام کو چھوڑ دینا۔ مثلا آپ کا بال پک گیا، آپ کی داڑھی پک گئی، اب 70 سال کے ہو گئے، مثال دے رہا ہوں۔ 70 سال میں آپ نے بہت سارے نیکی کیے، 70 سال میں آپ نے بہت سارے نیکی کیے، لیکن مرنے سے 1 سیکنڈ پہلے، اے بھئی ابھی وہاں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا مت کیجئے، جلسہ سننے کے لائے سسرال تھوڑی آئے ہیں۔ تو جو میں بول رہا تھا کہ آپ مرنے سے اگر 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر آپ مرتد ہو جاتے ہیں،
یعنی ارتداد کا راستہ اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو آپ نے 70 سال میں جو نیکی کیے تھے ختم، فنشڈ، سارے اعمال برباد۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی ارتداد کا راستہ اپنائے گا، جو بھی دین اسلام سے پلٹ جائے گا، پھیر جائے گا، جو اپنا ایمان کے ساتھ سودا کر لے گا، اپنا ایمان کو بیچ دے گا، فروخت کر دے گا، اس کے دنیا کے اندر سارے کے سارے اعمال برباد کر دیا جائے گا، سارا کے سارا اعمال تباہ کر دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ بیان فرماتا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جہنم کے اندر جائے گا اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اس لیے کبھی ارتداد کا راستہ نہ اپنائیں۔ ایک حدیث، بڑی زبردست حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے جا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے جو ہمارے نیک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ حدیث یوں ہے کہ نبی کے زمانے میں، نبی کے دور میں ایک عیسائی تھا، عیسائیت کے ماننے والا تھا۔ وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ سورۃ البقرہ کو یاد کر لیتے، سورہ ال عمران کو بھی پوری طرح وہ یاد کر لیتے، سورہ بقرہ بھی یاد، سورہ ال عمران بھی یاد کر لیتے، اور نبی کے اوپر جو وحی اترتی تھی، نبی کے اوپر جو قرآن کی صورتیں یا قرآن کی آیتیں جو نازل ہوتی تھی، تو ان کو جو صحابہ کرام لکھا کرتے تھے وہ ان میں سے شمار ہو گئے، یعنی کاتب وحی بن گئے، ان میں بھی وہ شمار ہو گئے۔ یہ آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد، اتنا کچھ کرنے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ پھر سے اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر سے عیسائی ہو جاتا ہے، اسلام کے ساتھ یعنی ایمان کو فروخت کر دیتا ہے، وہ ارتداد کا راستہ اپنا لیتا ہے، اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے برادری کے لوگ، اس کے رشتہ دار اس کو قبرستان میں لے جاتے ہیں، اور قبرستان میں لے جانے کے بعد اس کو مٹی کے اندر گڈھا کھود کر مٹی کے اندر اس انسان کو دفن کر دیتا ہے۔ کس کو؟ جس نے ارتداد کا راستہ اپنایا، جس نے اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا، اس کو قبر کے اندر دفنا دیتا ہے۔ دفنانے کے بعد گھر میں چلا آتا ہے۔ گھر میں آنے کے بعد کچھ دیر کے بعد جب قبرستان کی طرف جاتا ہے، اس کی قبر کے پاس جب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ انسان جس کو کچھ دیر پہلے قبر کے اندر دفنایا گیا، مٹی کے اندر دفنایا گیا، اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، قبر کے اوپر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا یار یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کچھ دیر پہلے اس کو قبر کے اندر دفنایا، صحیح سے اس کے اوپر مٹی اٹی ڈال کے اس کو ڈھانپ دیا، ابھی اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا اچھا یہ مسلمانوں کا کام ہوگا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب یعنی اس کے ساتھیوں کا کام ہوگا، کیونکہ وہ لوگ ان کے اوپر ناراض ہیں، یہ جو اسلام قبول کیا تھا پھر اسلام کو چھوڑ دیا، تو ناراضگی اس طرح ان لوگوں نے ظاہر کی کہ اس کو قبر سے اس کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیا، چلو کوئی بات نہیں اس کو پھر سے ڈھانپ دو۔ لوگوں نے کیا کیا؟ اس کی لاش کو پھر سے قبر کھودا، اور قبر کھودنے کے بعد صحیح طریقے سے اس کے اوپر مٹی وٹی ڈال کر اس کو ڈھانپ دیا، پھر سے اس کو ڈھانپ دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب پھر جا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے کہ اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کے، کوئی قصہ کہانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لاش اوپر پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا یار مسلمان لوگ یہ بار بار کیا کر رہے ہیں، بیچاری کی لاش کو بار بار قبر کے اندر اٹھا کر پھینک رہے ہیں، کیا بات ہے، چلو پھر سے ڈھانپ دو۔ اس طرح کرتے کرتے 3 دفعہ ایسا ہوا۔ پھر لوگ جب دیکھا کہ نہیں اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا کام تو نہیں ہو سکتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام نہیں ہو سکتا،
इसने इस्लाम कबूल किया था और जो उसने इस्लाम को छोड़ दिया तो जिसकी वजह से ऊपर वाले की तरफ से अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उसको सजा मिल रही है, इसके ऊपर अजाब हो रहा है। मेरे भाइयों, तो क्या पता चला, इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम को छोड़ देना ये इतना बड़ा जुर्म है, ये इतना संगीन जुर्म है, ये इस कदर जुर्म है कि उसकी लाश को कब्र की मिट्टी भी कबूल करना गवारा नहीं करती है। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपको यह पैगाम देकर जा रहा हूं कि आप जो बड़ी मेहनत से ठंडी के दिनों में उठ उठ कर नमाजें पढ़ना, रोज़ा रखना, मेरे भाइयों भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना, अल्लाह की राह में लाखों रुपया का चंदा देना, अल्लाह की राह में लाखों रुपया का खर्च करना, इतने सारे आमाल करने के बाद मेरे भाई आप अपने आमाल को बर्बाद और तबाह ना करें, आप अपने ईमान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इस पॉइंट के ऊपर और ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, तीसरी चौथी चीज़ के ऊपर मैं आपको लेकर आ जाऊँगा, लेकिन साथ में एक बात मैं आपके सामने बता के जा रहा हूँ। ये जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा वजाहत के साथ मैं नहीं बता सकता। मेरे सामने बहुत सारे मोबाइल लगे हुए हैं और शायद कि आप लोगों को पता है कि आज ABP न्यूज़, आज तक, टाइम्स नाउ, नव भारत, ये जो हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि वो लोग मेरे ताल्लुक से किस कदर अफवाह फैला रहे हैं और मुझे भड़काऊ मौलवी साबित करने को तुले हुए हैं, मुझे बदनाम करने को तुले हुए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूँगा, बस इतना मैं आपके लिए, आपकी भलाई के लिए मैं बस इतना कहकर जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोगों का ये मिशन पहले से है, कुछ लोगों का ये मिशन, मैं उन लोगों की मूत्र पीने वाले, गोबर से नहाने वाले, उन लोग, मैं किसी का नाम नहीं लिया, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि उन लोगों का बरसों से ये प्लान रहा है, उन लोगों का बरसों से ये मिशन रहा है कि मुसलमान को किस तरह उनका घर वापसी किया जाए, किस तरह मुसलमानों को ईमान से दूर किया जाए, इस्लाम से दूर किया जाए। और मेरे भाइयों, आज ऐसा हो रहा है। आज वो लोग अफसोस सद अफसोस, मौलवी तनवीर को बताने में भी मलाल हो रहा है, मुझे बताने में भी अफसोस हो रहा है कि आज मुसलमानों को यह समझाना पड़ रहा है कि मुसलमानों तुम अपना ईमान का सौदा ना करो, आज हमें यह समझाना पड़ रहा है। आज आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो कई हजार नहीं, लाखों की तादाद में आपको ऐसे मुसलमान मिल जाएंगे जिन्होंने इस्लाम का सौदा करके, ईमान का सौदा करके दूसरे मजहब के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर चले गए। आज हमारे मुल्क के अंदर ये इर्तिदाद का फितना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। हमारे घरों से हमारी बेटियां, या हमारी माएँ, या हमारी बेटियां जो कॉलेज में आला तालीम हासिल करने के लिए पढ़ती है, जो यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करने के लिए पढ़ती है, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए जाती है और वहां पे जाकर किसी लड़कों के साथ इश्क लड़ाकर, किसी लड़कियों की मोहब्बत में जाल में पड़कर अपने ईमान के साथ सौदाबाजी कर लेती है। मेरे भाइयों, जब ऐसा वीडियो, जब ऐसी वीडियोस हमारे आंखों के सामने आती है कि किसी मुसलमान बच्ची को, किसी मुसलमान घराने की बेटी को, किसी मुसलमान घराने की यानी बहन को जब सर पर तिलक लगाकर किसी हिंदू का हाथ पकड़कर फेरा लेते हुए देखता हूं, यकीन मानिए ऐसा लगता है कि छुरी कलीजे पर कोई वार कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कलीजे पर छुरियां चल रही है, ऐसा लग रहा है खून का आंसू रोने का दिल करता है। मेरे भाइयों, कैसा भी दिन देखना पड़ेगा कि हमारी बहन और बेटी किसी गैर मजहब, किसी हिंदू लड़के के साथ, किसी दूसरे मजहब के लड़कों के साथ हाथ पकड़कर घर से भाग जाएगी और माँ बाप को नाराज कराकर उससे शादी करके वहां पर उस धर्म के अंदर चली जाएगी। मेरे भाइयों, जब ये वीडियोस देखता हूं, जब ये न्यूज पढ़ता हूं, जब ये खबर मिलती है, बड़ा अफसोस होता है। इसलिए मैं तमाम माओ बहनों को, आपको भी ये पैगाम देकर जा रहा हूं, हालात कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना, ईमान के ऊपर साबित कदम रहना, याद रखो मेरी माओ बहनों, आपके नाम भी ये पैगाम, आपके नाम भी ये पैगाम, चाहे आप जवान हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, मैं आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूं कि अगर हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हालात पैदा कर दी जाए, अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अगर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाए
اور آپ کی گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے، اگر تم ایمان کو فروخت نہیں کرو گے، اگر ہمارے مذہب کے اندر نہیں آؤ گے تو تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ مسلمانوں، اگر خدا نہ خواستہ ایسی حالات پیدا ہو جائے تو آپ اپنی گردن کو کٹا دینا، آپ اپنا سر کو کٹا دینا، لیکن اپنا ایمان کو کبھی فروخت مت کرنا، کبھی مرتد نہ ہونا، کبھی ارتداد کا راستہ نہ اپنانا۔ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے ایمان کے اوپر زندہ رہنا ہے۔ ہمارے بہار ارریا نام سنے کبھی؟ ہمارے بہار ارریا کے اندر، میں کوئی بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے رہا ہوں، میں عادی بھی نہیں ہوں بھڑکاؤ بھاشن دینے کے۔ اگر میرے کوئی ایمان کی بات کرے تو مجھے تو جواب دینا پڑے گا، اگر کوئی ہمارے تعلق سے بات کرے تو جواب تو دینا پڑے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس دور میں جواب دینا یہ بہت مشکل کام ہے، میں کچھ بولوں گا پھر لوگ کچھ الٹا سمجھ لیں گے، میرے تعلق سے کچھ غلط خبریں چلا دیے جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی میں بولتا ہوں، ہمارے ارریا، ہمارے گھر سے لگ بھگ وہی 40-50 کلومیٹر کی دوری پر ایک سنسد ہے، اس نے ایک بیان دیا میڈیا کے سامنے کہ ارریا کے اندر اگر رہنا ہے تو ہندو بن کر رہنا ہوگا۔ ارریا کے اندر کچھ دنوں کی بات ہے، ارریا کے اندر اگر رہنا ہوگا تو ہمارے دھرم کے اندر آ کر رہنا ہوگا، مسلمانوں کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے وہاں بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اور ان جیسی مینٹلٹی رکھنے والے، ان جیسی سوچ اور گھٹیا سوچ رکھنے والے انسانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہندوستان کے مسلمان ہندو ہو جائیں گے، ہندوستان کے مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ سودا بازی کر لیں گے، اپنے ایمان کو فروخت کر لیں گے، تو محترم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان میں بھی رہے گا اور ہندوستان کا مسلمان اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم بھی رہے گا۔ بولے انشاءاللہ۔ یہ ملک تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک تمہارے ابو کو تمہارے امی کی طرف سے دہیج میں نہیں ملا ہے کہ تم کہو گے کہ ایمان کا سودا کر لو آ جاؤ اور پھر تمہیں رہنے کو دیا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات کو طول نہ دیتے ہوئے بس اتنا پیغام دے کر جا رہا ہوں، حالات کچھ بھی ہو اپنے ایمان کے ساتھ کبھی سودا نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اب آئیے تیسری چیز پر آ جائیے۔ پہلی چیز سود، ہمارے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے کفر، جس کی وجہ سے ہمارا نیک اعمال برباد ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے ارتداد، جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اب آئیے چوتھی چیز پر ذرا غور کیجئے، جو ہماری نماز کو، ہمارے روزے کو، ہماری زکوٰۃ کو، ہمارے حج کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ چوتھی چیز ہے شرک۔ شرک کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے نہیں کہ نہیں معلوم ہے؟ شرک کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، سب کے بارے میں معلوم ہے، اس کے باوجود بھی ہم کر رہے ہیں۔ وہ جو کچھ دن پہلے ہمارے برادران وطن کے پوجاؤں کے منڈپ میں میں نے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا ویڈیو میں۔ آج ہمارا یہ نوجوان ہے کہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور دوسری طرف شرکیہ کاموں کو سپورٹ کرتا ہے، دوسری طرف سر پہ تلک لگا کر سجدہ کرتا ہے۔ اے نوجوانوں، نیتاؤں کے چکر میں پڑ کر، اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، کبھی شرک کو نہ اپنانا۔ یہ شرک بھی دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ شرک ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، نیک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں کی ادھر پیر مزار میں جانے والے لوگ ہیں؟ ادھر بھی لوگ مزار میں جاتے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بتاؤں ان لوگوں کو میرے بھائی۔ ارے اللہ کے علاوہ شرک تو یہی ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے۔ شرک تو یہی ہے نا کہ اللہ کو چھوڑ کر بیٹا بیٹی مانگنے کے لیے درباروں میں جایا جائے۔ شرک تو یہی ہے نا، اور اسی تعلق سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کام کو انجام دیں گے تو یاد رکھیے آپ کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کے نیک اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ شرک سے بچو میرے بھائیوں۔ آئیے ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں شرک کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر غالباً سورۃ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ شرکیہ کاموں کو سپورٹ کرنے والوں، شرکیہ کاموں کو انجام دینے والوں، ذرا اس آیت کو سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام کے اندر کم و بیش غالباً 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اے مسلمانوں، تم یہ کہتے ہو کہ مزار میں گیا تو کیا ہوا؟
बेटा बेटी मांगने के लिए गया तो क्या हुआ, हमारा जो पीर साहब है उनकी पहुंच बहुत दूर तक है, वो हमारे लिए अल्लाह से यानी सिफारिश कर देंगे तो हम जन्नत से आज़ाद, यानी हमें जन्नत मिल जाएगी, हम जहन्नम से आज़ाद हो जाएंगे। ओ लोगों जरा सुनो, पीर तो पीर बड़ी दूर की बात, ये भी याद रखो अल्लाह जाने तुमने आज कैसा कैसा पीर बना लिया, गधा पीर, घोड़ा पीर, बिल्ली पीर, चूहा पीर, कुत्ता पीर। मैं तो उधर बोलूंगा ही नहीं, लेकिन सुनो मैं तो बात नबियों की कर रहा हूं, मैं नहीं। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल अनआम के अंदर खुद बयान फरमाते हैं, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अल्लाह बयान फरमाता है नबियों के बारे में कि दुनिया के अंदर शिर्क करने वाले मुसलमानों याद रखो, अरे तुम तो बड़ी दूर की बात है, ये जो नबी हैं अगर ये नबी लोग भी शिर्क किए होते तो मैं इनके आमाल को भी बर्बाद कर देता, तबाह कर देता। आम इंसान तो आम इंसान है, यहाँ पर तो नबियों की बात हो रही है कि अगर नबी लोग भी शिर्क करते तो अल्लाह फरमाता है लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, तो हम उनके आमाल को भी बर्बाद कर देते, तबाह कर देते। मेरे भाइयों अब आओ जरा हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, वो नबी अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको ये जिम्मेदारी देकर दुनिया के अंदर भेजा, वो नबी जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर ये मिशन देकर भेजा कि ऐ नबी आप दुनिया के अंदर जाओ और ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराओ, ऐ नबी आप दुनिया के अंदर जाओ और शिर्क को सफाई हस्ती से मिटा दो, ऐ नबी आप दुनिया के अंदर जाओ और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाओ। उस नबी के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, अल्लाह फरमाता है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह फरमाता है ऐ नबी आपकी तरफ भी ये बात वही की जा रही है, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, और आपसे पहले जो नबी दुनिया के अंदर आए, आपसे पहले जो रसूल दुनिया के अंदर आए, उनकी तरफ भी ये बात वही की गई थी और आपको भी ये बात बताई जा रही है लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका, अगर आप भी शिर्क करेंगे तो लयहबतन्न अमलुका, तो आपके अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे, आपके नेक अमाल भी तबाह हो जाएंगे। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और ऐ नबी आप भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु कह रहे हैं नबी से अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपके नेक अमाल बर्बाद कर दिए जा रहा। हमारा हाल क्या है, हमारे गांव में एक नौजवान है, अहले हदीस है, नौजवान है और मस्जिद में जाकर 5 वक्त की नमाज अदा करता है। अल्लाह उसको ज़्यादा नमाज पढ़ने की तौफीक दे और अल्लाह उनके नेक अमाल को कबूल फरमाए, पड़े अल्लाहुम्मा आमीन। एक दिन मैं ऐसे भी बहुत कम घर जाता हूँ और घर जाता भी हूँ तो मान लीजिए सुबह को गया 9 बजे 8 बजे, फिर शाम होते होते घर से निकलना पड़ता है। तो मैं मस्जिद में गया उस दिन, मस्जिद में नमाज वमाज पढ़ने के बाद मैं बाहर कुछ देर के लिए बैठ गया, तो वो भी आके बैठा। अचानक उसके यहाँ पे जो तावीज़ लटका हुआ है तो नीचे से वो तावीज़ लटक गया तो मेरी नज़र पड़ गई। मुझे पता नहीं था कि ये तावीज़ पहने हुए, मैंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन जब मुझसे बात कर रहा था तो ये जो तावीज़ था यहाँ पे वो लटक कर नीचे आ गया, मेरी नज़र पड़ गई। फिर मैंने उनको समझाया, मेरा भाई ये जो तावीज़ है ना, ये तावीज़ बहुत बड़ा गुनाह, ये भी शिर्क के दर्जे में। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। मैंने उनको समझाया शिर्क के बारे में, बहुत कुछ समझाया। बहुत कुछ समझाने के बाद ज़रा इस बात को देखिए कि मुझे कितना अफसोस हुआ कि आज हमारे नौजवानों को कुरान और हदीस की बातें बताने के बावजूद भी आज वो समझने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं मैंने मोबाइल में सुना। अरे भाई मोबाइल में क्या सुने हो? क्या मोबाइल में हर चीज़ सही होती है? मोबाइल में ना आपको हजारों मौलवियों की तकरीर, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ मोबाइल में आप मौलवी तनवीर की तकरीर सुने, मैं ये नहीं कहता हूं मेरे भाई, आप मेरी बातों का गलत माना ना निकाले, आप तिल को ताल ना बनाएं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जलसे में इस नियत से आते हैं कि अगर छोटी सी भी अगर उनको बात अगर वो उनको मिल जाए ना तो उसको ताल बना के, अरे मौलाना साहब ने तो ऐसा बताया ऐसे बताया। ऐसा नहीं है, गौर से सुनिए। मोबाइल में जहां अच्छी चीजें हैं वहां गलत चीजें भी हैं। मोबाइल के अंदर जहां आपको अच्छी तकरीर मिलेंगी वहां पर आपको कुरान और हदीस के खिलाफ भी तकरीर आपको मिलेंगी। आपको पता है हर दाढ़ी वाला हर टोपी वाला मौलवी नहीं है।
मोबाइल के अंदर जो हर दाढ़ी वाले टोपी वाले को आप मौलवी समझ बैठे हैं, इनमें से कुछ लोग शैतान का अब्बा भी हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। इसलिए मोबाइल में हर उलमा की तकरीर ना सुने। मैं तो ऐसे मोबाइल वगैरह ऐसे उन लोगों को मैं देखता नहीं हूँ, सुनता नहीं हूँ। जहाँ तक पढ़ने का मसला हो, मैं मोबाइल से इस्तेफादा हासिल करता हूँ। अगर ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से मैं मोबाइल को इस्तेमाल करता हूँ। आपके कलिया चौक इधर से क्या बोलते हैं, शाहबाजपुर ना क्या इधर है, बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ मोहब्बतपुर साइड का एक नौजवान है, वो भी चैनल वाला है। एक दिन मुझे फ़ोन कर दिया कि मौलाना साहब आपके मोबाइल में एक वीडियो भेजा, ज़रा आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तो बांग्ला ज़बान में वो तकरीर थी, उर्दू ज़बान में वो तकरीर थी। तो उसने कहा कि आप ज़रा मुझे बताइए कि ये जो बोल रहे हैं ये सही है कि नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तो मैं उस मोबाइल के उस वीडियो को मैं ओपन किया, तो क्या बोल रहा हूँ मालूम है, अभी भी वो है मेरे पास, मोबाइल में अभी भी है। तो मौलवी साहब मोबाइल के अंदर बयान कर रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी, ये जो गौस पाक है, इनका एक धोबी था। धोबी समझते हैं, वो कपड़ा साफ करने वाला धोबी। इनका एक धोबी था। जब इसकी मौत हो जाती है, कब्र के अंदर जब उसको दफना कर लोग चले आते हैं, तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। फरिश्ते आने के बाद उससे सवाल करते हैं, मन दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? तो कहता है मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्ते कहते हैं भाई तेरा दीन क्या है, तू किस दीन पर अमल करके आया है कब्र के अंदर? तो कहता है मुझे क्या पता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। बोला तेरा रसूल कौन था? बोला मुझे क्या पता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। बोला अरे, पर इस तरह सवाल कर रहे वो सिर्फ प्यार बार बोले मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्ते जो है परेशान हो गए, अल्लाह के पास गए, नऊज़ बिल्लाह। इस वाकया को जरा सुनिए, ये भी मोबाइल के अंदर है। अल्लाह के पास गए, अल्लाह से जाके कह रहा है अल्लाह एक ना तेरा अजीब सा बंदा कब्र के अंदर आ गया। अल्लाह पूछे क्या हुआ? कहा कि जो भी सवाल करता हूं कि तेरा दीन क्या है, तो बोल रहा क्या अब्दुल कादिर साहब का मैं धोबी हूं। बोला रसूल कौन था? तो बोला किसको मान कर आए हो? तो बोल रहा है कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूं। जो भी सवाल करता हूं सिर्फ अब्दुल कादिर का धोबी कहता है, तो उनको क्या करूं? जहन्नम में डालूं या जन्नत में डालूं? तो अल्लाह कहता है अरे उसे छोड़ दे, जन्नत में दाखिल कर दे। वो मेरा दोस्त अब्दुल कादिर जिलानी का गौस पाक का नऊज़ बिल्लाह धोबी है। ये वाकया बयान किया जाता है मोबाइल के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे और हंसेंगे। और मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, है मोबाइल के अंदर, देखना चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। बयान कर रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी साहब की, यानी गौस पाक की। वो ये बयान करते हुए उनकी अहमियत को लोगों के सामने बताते हुए उसी वीडियो के अंदर बयान करते हैं कि एक बार अब्दुल कादिर जिलानी साहब ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान आपको पता है आपके ऊपर मेरा एक एहसान है। माँ कहती है तेरा क्या एहसान है मेरे ऊपर? बोला एक है, आपको पता नहीं। माँ कहती है बेटा तू ही बता क्या एहसान है तेरा मेरे ऊपर? तो वो कहते हैं कि जब मैं आपके पेट में था तो घर में एक भिखारी आया था और घर में कोई मर्द नहीं था। जब आप उसको भीख देने के लिए गए तो वो उसने आपका हाथ पकड़ लिया था। आपको ये वाकया याद है? तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह की माँ कहती है कि हाँ ये तो याद है। बोला क्या हुआ था? उसकी नियत बिगड़ नहीं गई थी, वो आपके साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा था? बोला हाँ यहाँ तक तो ठीक है। बोला फिर पीछे के दरवाजे से एक शेर आया और उस भिखारी को चीर फाड़ के रख दिया, ये भी याद है? बोला हाँ ऐसा तो हुआ। बोला वो शेर में था, वो शेर में था। ये मोबाइल के अंदर है मेरे भाई। इसलिए आप मोबाइल में हर चीज़ ना सुने, ये फितने का दौर है। अगर हाँ सुनना चाहते हैं, आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे उलमा हैं, उनसे कहिए कि जो मौलाना है इनकी तकरीर जो सुन रहा हो, इनका मनहज क्या है, इनका अकीदा क्या है, कुरान और हदीस के मुताबिक बयान कर रहा है कि नहीं बयान कर रहा है। ज़रा इन लोगों से रहनुमाई हासिल कर लेंगे, तस्दीक ले लेंगे, उनके बाद सुनेंगे। तो बात कहाँ से निकली? तावीज़ से बात निकली। अल्लाह टाइम भी बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है। तो तावीज़ से बात निकली कि वो नौजवान को मैंने समझाया और कहा कि ये शिरक है। पता है वो क्या जवाब देता है? बोल रहा मौलवी साहब मेरे साथ मजबूरी है, मैं इसको नहीं निकाल सकता। बोला नहीं निकाल सकता, मजबूरी है? क्या मजबूरी है? बोल रहा मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मुझे बता भी दे, क्या मजबूरी है कि जिसके वजह से तू ताबीज़ लटकाया हुआ है? तो जवाब देता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, उसके बावजूद भी बिस्तर पर पेशाब कर देता हूँ, इसलिए इमाम साहब ने ताबीज़ दे रखा है। बोलिए अल्लाह पर भरोसा नहीं है उनका, मौलवी और ताबीज़ पर उनका भरोसा है कि अगर ताबीज़ रहेगा तो वो बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। मेरे भाई ये शिरकिया अकीदा है, ये शिरक है।
اور اسی سے تو ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. تو شرک کو اور ڈیٹیلز میں نہ بول کر تو یہ بھی میرا پیغام ہے, کبھی شرک نہیں کرنا. بولیے انشاءاللہ. اب آئیے پانچویں چیز, میں اور زیادہ دیر نہیں, بس 15 منٹ غور سے سن لیجئے. یہ جو بول رہا ہوں نا بہت اہم پیغام میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں, کیونکہ میرا موضوع ہے نیک اعمال کو برباد کر دینے والے گناہ. ایک گناہ ایسا ہے جو ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے. وہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ ہے ریاکاری. ریاکاری سمجھتے ہیں؟ ریاکاری نہیں سمجھتے. آئیے پہلے حدیث سنتے جائیے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو لے کر میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک ہے. صحابہ کرام نے جواب دیا, اللہ کے رسول یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, الریاء, یہ ریاکاری ہے. ریاکاری نہیں سمجھے؟ آپ کے گاؤں میں مسجد ہے, جمعہ کے روز مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیے, آپ کو پوری مسجد میں لوگ ملیں گے, مسجد فل ہو جائے گی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہاں امام صاحب, مسجد فل ہو جاتی ہے. جمعہ کے روز میرے بھائیوں بہت سارے لوگ ٹوپی ووپی لگا کر, سرما ارما عطر لگا کر خوشبو لگا کر جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد چلے آتے ہیں. لیکن جب نماز جمعہ ختم اور جب عصر کا وقت آیا, مؤذن صاحب نے اذان دی, اللہ اکبر. وہ بیچارہ جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا موبائل میں بزی ہیں. مؤذن صاحب آواز لگایا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور نماز کے لیے آؤ, کامیابی کے لیے آؤ. لیکن وہ گھر میں سویا رہ گیا, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا. یہی ریاکاری ہے. کس طرح؟ اس لیے کہ اس نے اس نیت کے ساتھ اور اس مقصد کے ساتھ اس نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا کہ اگر میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا تو ہمارے گھر میں کیا کہیں گے, گاؤں والے کیا کہیں گے, محلے والے کیا کہیں گے. یعنی محلے والوں کو دکھانے کے لیے, گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. میرے بھائیوں یہی ریاکاری ہے کہ کوئی عمل, کوئی عبادت, کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نہ کیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا جائے, بلکہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. یہی ریاکاری ہے. اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں, دوسروں کی رضامندی کے لیے کیا جائے. کبھی نماز نہیں پڑھتا, سسرال گیا, نئی شادی ہوئی, نماز کبھی نہیں پڑھتا صرف جمعہ کو چھوڑ کر. ابھی نئی شادی ہوئی, سسرال میں گیا. اب سسرال میں جا کر بندہ 5 وقت کی نمازی بن جاتا ہے, مسجد میں جاتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے. کیوں؟ اگر سسرال میں جا کر نماز نہیں پڑھوں گا تو سسر جی کیا کہیں گے؟ وہ جو ہونڈا دینے کی بات تھی تھوڑی دیں گے کہ جمعہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. نماز نہیں پڑھوں گا تو سالے لوگ کیا کہیں گے, سسرال کے علاقے کے لوگ. چلو بھائی مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں. تو ساس اور سسر کو راضی کرانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جانا, میرے بھائی یہ ہے ریاکاری. اور ریاکاری کتنی خطرناک چیز ہے ابھی میں آپ کو حدیث کے اندر بتاؤں گا. اللہ اکبر. ریاکاری دیکھنا جانتے ہیں؟ آپ کے گاؤں میں ایک غریب ہے, بیچارہ کوئی مجبوری میں پھنس گیا, آپ نے 1 روپیہ کی مدد کی, دوسری طرف فوٹو کھینچ کر فیس بک پر اپلوڈ کر دیا کہ میں نے آج فلاں صاحب کی میں نے مدد کی. یہ ریاکاری ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ معاف کرے آج ہم جیسے مولویوں کے لیے بھی کہ آج یہ نیا فتنہ ہے کہ ہم جب خطبہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو سامنے 4 اور 5 اسٹینڈ لگا کر موبائل لگا دیتے ہیں کہ دیکھو صاحب میں اس موضوع پر خطبہ دے رہا ہوں. مقصد کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ اگر نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, اللہ رحم کرے. اگر نیت میں نا یہ اتنی سی کھوٹ آ گئی کہ لوگ دیکھیں گے مجھے زیادہ جلسے ملیں گے, لوگ مجھے بہت بڑا خطیب سمجھیں گے, بہت بڑا مقرر سمجھیں گے, میرے بھائی یہ ہے ریاکاری. یہ ریاکاری ہے. ریاکاری سے بچنا ہے. یہ کتنی خطرناک چیز ہے معلوم ہے؟ آئیے حدیث کی طرف اس بار میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاکاری کے بارے میں بیان فرماتے ہیں, اے لوگوں دنیا کے اندر آپ نے 50 لاکھ کا چندہ دیا, مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے, آپ نے 50 لاکھ کا آپ نے مسجد کے لیے چندہ دیا, بڑی اچھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور بھی زیادہ سے زیادہ مسجد کے نام پر, مدرسے کے نام پر, یعنی اللہ کی راہ میں دان کرنے کے اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دے. لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ
کہ میں نے 50 لاکھ کا میں نے دان دیا اس لیے کہ لوگ مجھے بہت بڑا دانویر سمجھیں گے، اس لیے کہ میرے گاؤں کے لوگ مجھے بہت بڑا پیسہ والے سمجھیں گے، میرے گاؤں کے لوگ میری عزت کریں گے، میرا احترام کریں گے۔ میرے بھائیوں، اب کل قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آپ بھی من ہی من میں سوچیں گے کہ میں نے بھی تو بہت سارے نیک اعمال کیے، مجھے بھی تو نیک اعمال کا بدلہ ملے گا، اور میں نے 50 لاکھ کا چندہ دیا تھا اس کا بھی آج مجھے اجر ملے گا۔ میرے بھائیوں، جب اجر ملتے ملتے جب آپ کی باری آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہے گا کہ بتاؤ تو یہاں پہ کیوں کھڑا ہے؟ آپ جواب دیں گے، یا اللہ میں نیک اعمال کا بدلہ لینے کے لیے، میں نیک اعمال کا اجر لینے کے لیے میں قطار میں کھڑا ہوں، میں لائن میں کھڑا، آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ آپ کا جواب ہوگا، یا اللہ ہمارے گاؤں میں جلسہ ہو رہا تھا، مسجد کے لیے، مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے پروگرام ہو رہا تھا، میں نے 50 لاکھ کا میں نے چندہ دیا تھا۔ اب اللہ کہے گا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تو نے 50 لاکھ کا چندہ دیا تھا، لیکن تمہاری نیت میں یہ کھوٹ تھی، تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہیں دانویر سمجھے، تمہاری عزت کرے، تمہیں دولت والا سمجھے، پیسہ والا سمجھے، تمہارا احترام کرے۔ لو تم نے جس مقصد کے تحت، جس نیت کے تحت تم نے دان دیا تھا وہ تو وہاں پر پورا ہو گیا، وہ تو تم کو وہاں پہ اس کا بدلہ مل گیا۔ اب آج تم میرے پاس کیا بدلہ لینے کے لیے آؤ گے؟ میرے بھائیوں، ریاکاری کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا آج تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، آج تم لوگوں کے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ان کے پاس جاؤ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے یہ کیا تھا، اور ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ تمہیں کون سا بدلہ دیتا ہے، وہ تمہیں کون سا بدلہ دیتا ہے۔ ریاکاری یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، اور یہ بیماری آج اکثر چاہے مرد ہوں خواہ عورت ہوں، اکثر لوگوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے، اگر کریں گے آپ کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بھی آپ عبادت کریں گے صرف اور صرف کس کو راضی کرنے کے لیے کریں گے؟ اللہ کو۔ دان دیں گے کس کی خوشنودی کے لیے؟ جو بھی کریں گے نا عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے۔ آپ کو پتا ہے، آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ریاکاری کے تعلق سے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ کل قیامت کے روز ایک حافظ قرآن کو بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس حدیث کو ذرا سنیے۔ کل قیامت کے روز ایک حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت یاد دلائے گا اور اس سے سوال کرے گا، لمبی حدیث، اس سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تو نے میرے لیے دنیا کے اندر کیا کیا؟ وہ جواب دے گا، اللہ میں نے دنیا کے اندر تیری کتاب قرآن کو میں نے پڑھا اور میں نے لوگوں کو پڑھایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے کہ تو نے قرآن کو حفظ کیا، تو حافظ قرآن تھا، تو بہت بڑا عالم تھا، لیکن تمہارا مقصد یہ تھا کہ تم نے اس لیے علم حاصل کیا، تم اس لیے قرآن پڑھتے اور دوسروں کو پڑھاتے تاکہ اس علاقے کے لوگ تمہیں بہت اچھا حافظ قرآن سمجھے، تمہیں بہت بڑا قرآن حافظ قرآن سمجھے۔ تم نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ تمہارے علاقے کے لوگ تمہیں بہت بڑا علامہ سمجھے، بہت بڑا عالم سمجھے۔ تمہارا مقصد تو دنیا کے اندر پورا ہو گیا، لوگوں نے تم کو بڑا عالم بھی سمجھا، لوگوں نے تم کو بڑا اچھا قاری و حافظ بھی سمجھا۔ آج تمہارے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے۔ پھر حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کر اس حافظ قرآن کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کیوں میرے بھائی؟ اور ریاکاری کی وجہ سے۔ صرف اتنا ہی نہیں، کل قیامت کے روز ایک ایسا انسان کو بلایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا، جس نے دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے کرتے جس نے اپنی جان کی شہادت دے دی تھی، جس نے اپنی جان کی قربانی دے دی تھی، اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ اس کو نعمت کو یاد دلائے گا اور اس سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تو نے دنیا کے اندر میرے لیے کیا کیا؟ وہ شہید جواب دے گا، اے اللہ میں نے دنیا کے اندر کافروں سے مقابلہ
मुकाबला करते करते, दुश्मनों से मुकाबला करते करते मैंने अपनी जान की शहादत दे दी थी, मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। और अल्लाह तो इसको अच्छी तरह जानता है। अल्लाह कहेगा ये बात तो सच है कि तूने दुनिया में जंग लड़ते लड़ते, जिहाद करते करते तूने अपनी जान की शहादत दे दी, तू अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन तेरी नीयत ये थी, तेरा मकसद ये था कि लोग तुझे बहादुर समझे, लोग तुझे शहीद के नाम से याद करें। तूने मेरी रजामंदी के लिए, मुझे राजी करने के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए तूने जंग के अंदर शामिल नहीं हुआ था। फिर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा कि इसको ले जाओ और मुंह के बल घसीट कर इसे जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो, और फिर उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये रियाकारी की वजह से, इसलिए खुदारा जब भी अमल करना तो अल्लाह की रज़ा के लिए करना। ये रियाकारी बड़ा संगीन जुर्म है, ये रियाकारी बड़ा ख़तरनाक जुर्म है, क्योंकि वो हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देती है, हमारे नेक आमाल को तबाह कर देती है। अच्छा, और एक चीज़ जो हमारे नेकियों को बर्बाद कर देती, क्या चीज़ मालूम है? वो चीज़ ये भी है, आज ना हम बात बात पर अल्लाह की कसम, अल्लाह फला आदमी को कभी माफ़ नहीं करेगा। सुनिए इस बात को, मेरी माए बहनें ज़्यादा कहती हैं, मेरी माए बहनें ज़्यादा कहती है আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আল্লাহ না ওই মহিলাটিকে কখনো ক্ষমাই করবে না। इस तरह की बात करती है। बांग्ला तो समझते हैं ना आप लोग? तो अल्लाह की कसम खाकर सुनिए, बड़े गौर से इस बात को सुनिए, वरना आपका नेक आमाल बर्बाद हो जाएगा। अगर, ये भी सही हदीस है, अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व ताला की कसम खाकर ये कहे कि अल्लाह की कसम, अल्लाह फला आदमी को कभी माफ नहीं करेगा, तो अल्लाह क्या करेगा मालूम है? इसकी वजह से कसम खाने वाले शख्स के नेक आमाल को बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की जात के ऊपर कसम खाना, वो जात जो गफूर रहीम है, जो जात ये कहे कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, अगर तूने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है गुनाहों का इर्तिकाब करके, तो तू मेरी जात से ना उम्मीद ना होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी जात से तू ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तो वो है जो गुनाहों को माफ़ कर देता है। व इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो निहायत ही मेहरबान और माफ़ करने वाला गफ़ूर है। और उस ज़ात की कसम खाकर ये कहे कि अल्लाह की कसम, अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने ये कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह उस इंसान को माफ़ नहीं करेगा, तो अल्लाह कहता है कि तू कौन होता है मेरी कसम खाकर ये कहने वाला कि मैं किसे माफ़ करूंगा और किसे माफ़ नहीं करूंगा? क्या मैंने तुम्हें ये इजाज़त दी? क्या मैंने तुमको इसका ठेका दिया? क्या मैंने तुमको इसकी अथॉरिटी दी कि तुम मेरी कसम खाकर ये फैसला करोगे कि मैं किसे माफ़ करूंगा और किसे माफ़ नहीं करूंगा? जा, मैंने उसे माफ़ कर दिया और तेरे नेक अमाल को बर्बाद कर दिया। इसलिए खबरदार, कभी भी अल्लाह की कसम खाकर ये नहीं कहना कि अल्लाह तबारक व तआला इसे कभी माफ़ नहीं करेगा। बोले इंशाअल्लाह। आइए और एक चीज़ पर ज़रा देख लेते हैं कि अगर आप उसे अंजाम देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नेक आमाल को बर्बाद कर देंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके नेक आमाल को तबाह कर देंगे। वो चीज़ है तन्हाई की गुनाह, तन्हाई का गुनाह। तन्हाई का गुनाह समझते हैं? आइए इब्न माजा की हदीस को मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। उनके नामा या माल में नेकियों की कमी नहीं होगी, उनके नामा या माल में नेकियों की कमी नहीं होगी। हदीस के अल्फाज तो यहाँ तक हैं कि तिहामा पहाड़ की मानिंद उनकी नेकियां रोशन होंगी, यानी बहुत सारी नेकियां लेकर आएंगे। लेकिन कल क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को तबाह कर देगा, उनकी नेकियों पर पानी फेर देगा। और कल क़यामत के रोज़ नामा या माल में उनके लिए कोई नेकियां, उनकी कोई नेकियां नहीं बचेंगी, कोई नेकियां नहीं बचेंगी। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप हमें बता दीजिए, हम लोगों को उन लोगों के बारे में बता दीजिए
کہ وہ لوگ کون ہوں گے, ان لوگوں کی پہچان کیا ہوں گی, ان لوگوں کی نشانی کیا ہوں گی کہ اتنے سارے نیک اعمال کو انجام دینے کے باوجود بھی, اتنے سارے نیک اعمال کو کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی نیکیوں کو برباد کر دے گا, ان کے نیک اعمال کو تباہ کر دے گا. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ لوگوں کے سامنے تو اچھے اعمال کرتے تھے, دن کے اجالے میں تو اچھا اعمال کرتے تھے, لیکن چھپ چھپ کر وہ گناہ کرتے تھے, یعنی لوگوں کی نظر سے عار ہو کر وہ گناہوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے, وہ تنہائیوں کے گناہ سے اپنے دامن کو نہیں بچاتے تھے. کیا پتا چلا؟ دیکھیں کتنی خطرناک چیز ہے. دن میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, دن میں لوگوں کے سامنے میں آپ اچھا کام اور لوگوں کے سامنے میں آپ اچھا اعمال کر رہے ہیں, لیکن یہ جو موبائل ہے آپ لوگ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ موبائل تو آج سب کے پاس ہے نا. اللہ اکبر. ایک بات نا میں یہاں پر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. کل قیامت کے روز کون جنت میں جائے گا, کون جہنم کے اندر جائے گا, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بات کو سمجھیے, کل بروز قیامت کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہے کسی کو پتا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. لیکن مولوی تنویر ایک بات بتا کے جا رہا, ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, یہ جو موبائل ہے نا, کل قیامت کے روز خدا نہ خواستہ اگر ہمیں اور آپ کو جہنم کے اندر جانا پڑے تو ان وجوہ میں سے ایک وجہ یہ موبائل فون بھی ہے میرے بھائی. اس موبائل فون کا آج بہت زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے, اور غلط استعمال کرنے والے کون؟ سماج میں رہنے والے نوجوان طبقہ ہے. صرف وہ لوگ نہیں جو بے نمازی ہے, وہ لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں آ کر. آج ہماری مائیں اور بہنیں ہیں کہ شوہر کے سامنے نماز پڑھتی, شوہر کے سامنے روزہ رکھتی, شوہر جب دلی کو جاتے تو موبائل فون سے کسی اور کو ویڈیو کال بھی کرتی. اگر ایسا کرتے تو آپ کے نیک اعمال تو برباد نہ, آپ کے نیک اعمال تو تباہ نہ. پھر کیا فائدہ نیک اعمال کا کہ شوہر کی نظر میں تو اچھا اعمال کر رہے ہیں, شوہر کی نظر سے عار ہو کر کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اور آج ہمارے نوجوان ہیں کہ مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھیں, سب کچھ کریں, اور جب رات کے 12 بجے ہو تو اسی موبائل کے ذریعے سے کسی اور کے ساتھ چیٹنگ وٹنگ بھی کریں اور ویڈیو کال پر بھی بات کریں. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے میرے بھائیوں. پھر آپ کے اعمال تو برباد ہونے ہی ہے. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, ابن ماجہ کی یہ صحیح حدیث ہے کہ ان لوگوں کے اعمال کل قیامت کے روز برباد کر دیے جائیں گے, تباہ کر دیے جائیں گے, کہ جو تنہائیوں کے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے, جو تنہائیوں کے گناہ سے نہیں بچتے تھے. اور اس موبائل فون آنے کے بعد نا ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں. آپس میں بات نہ کریں, جو ماحول مجھے دیے تھے بس اور چند منٹ میں آپ کے سامنے رہوں گا. میرا تو دل کرتا ہے آج الحمدللہ آپ لوگوں کا جو یہ ماحول ہے, مجھے امید نہیں تھی کہ مسلم ٹولہ کے لوگ اتنے قرآن اور حدیث کے سننے والے لوگ ہیں. آج پہلی دفعہ مجھے معلوم ہوا یہاں آنے کے بعد کہ الحمدللہ یہ جو جذبہ ہے قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کا, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبہ کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو, سننے کو, اور جن کمیٹیوں نے اس بہترین اور اس شاندار پروگرام کو سجانے کے لیے محنت کی, پریشانی اٹھائی, تکلیفیں اٹھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت اور پریشانی اور تکلیف کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول عطا فرمائے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. آج تو میرا دل خوش ہو گیا. یقین مانیے میں کلیا چوک میں آج سے نہیں 12 سال سے آ رہا ہوں. جب میری داڑھی نہیں آئی تھی, جب میری صحیح سے مونچھیں نہیں آئی تھی, میں تب سے کلیا چوک آ رہا ہوں. کلیا چوک میں الحمدللہ میں کم سے کم 300 سے بھی زیادہ میں پروگرام کر چکا الحمدللہ 10-12 سال کے اندر. کم بھی ہو سکتا ہے, ایک آئیڈیا کے طور پر بتا رہا ہوں, لیکن بہت سارا پروگرام میں نے کیا. لیکن یقین مانیے آج تقریر کرتے ہوئے, بیان کرتے ہوئے میرا دل خوش ہو گیا, کیونکہ آج جو آپ لوگوں نے ماحول دیا میرے بھائی, یہ صرف اللہ والے ہی دے سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو قبول فرمائے. اس لیے آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہ جانے میں دل نہیں کرتا ہے, لیکن کیا کروں, 1-1:30 بجے میری گاڑی ہے, وہ گاڑی بھی مجھے پکڑنی ہے, اور 1 بجنے کو ہیں. دل تو کرتا ہے کہ 2 بجے تک بولوں, کاش کہ مجھے 10 بجے ٹائم دے دیا جاتا تو شاید 2 گھنٹہ میرا بھی مکمل ہو جاتا, شاید کبھی 1.25-2 گھنٹہ ہی میرا ہو پائے گا. تو بہرحال
अभी मैं छोड़ा नहीं हूं, अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने बताऊंगा मोबाइल के ताल्लुक से। चलिए इस पॉइंट को भी छोड़िए, मेरा जो मौजू है, इतनी देर से मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूं वो क्या है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिसकी वजह से इबादत कबूल नहीं होती, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देते हैं, और मैंने सीरियल करके मैंने आप लोगों के सामने बयान किए। आइए और एक चीज मैं आपके सामने बयान करके चला जाता हूं जो हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देता है। हदीस इस तरह, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, सहाबा किराम को बयान फरमाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस बता के जा रहा हूं। अतदरून मल मुफलिस, अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं कि मेरे सहाबा, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस किसे कहते हैं? मुफलिस किसे कहते हैं मालूम? किसी को मालूम? भिखारी किसे कहते हैं? भिखारी किसे कहते हैं? भिखारी, भीख मांगने वाला, जिसके पास कुछ भी ना हो, वही है ना। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा से सवाल किया, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस किसे कहते हैं? सहाबा ने जवाब दिया, हाँ अल्लाह के रसूल, अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता। हाँ अल्लाह के रसूल, मुफलिस तो वो है जिसके पास कोई दिरहम व दीनार ना हो, जिसके पास कोई मता ना हो, दुनिया का साधु सामान ना हो, वही हमारे बीच यानी हमारे लिए मुफलिस, हमारे दरमियान मुफलिस है। अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, नहीं है मेरे सहाबा, मुफलिस ये नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के अंदर मुफलिस तो वो हैं जो कल क़यामत के रोज बहुत सारी नमाजें लेकर आएंगे, बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, बहुत सारी नमाजें लेकर आएंगे, बहुत सारी ज़कात लेकर आएंगे, बहुत सारे नेक आमाल लेकर आएंगे, लेकिन कल क़यामत के रोज उसने दुनिया के अंदर किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी का कत्ल किया होगा, किसी का खून बहाया होगा, और कल क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों के ऊपर उन लोगों ने जुल्म किया था, उनकी नेकियां उनको दे देंगे। जब देते देते इनकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उन लोगों के गुनाह भी इनके ऊपर लाद दिए जाएंगे, उन लोगों के गुनाह भी इनके ऊपर चढ़ा दिए जाएंगे। वो मुफलिस है। मेरे भाइयों, हदीस से हमें क्या पता चला कि दुनिया के अंदर तो आप बहुत सारे आमाल कर रहे हैं, माशाअल्लाह, आपने एक मर्तबा नहीं, आपने 10 मर्तबा हज करके आए, अल्लाह ने आपको दौलत दी, आपने एक मर्तबा नहीं, आपने कई मर्तबा उम्रा करके आए, अल्लाह ने आपको दौलत दी, आपने अकेले की दम पर आपने मस्जिद बना दी, अल्लाह ने आपको दौलत दी, आपने गरीबों की मदद कर दी। एक ही बात कि आपने बहुत सारी नेकियां दुनिया के अंदर किए, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के अंदर आपने अपनी बहन का हक मारा। आप लोगों की इधर जमीन और जायदाद में बहन को प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन जितना हक है वो देते हैं पूरा करके नहीं देते। मिसाल दूं एक, अब मान लीजिए ना 1 बीघा जमीन अब्बू ने छोड़कर गए, मसला को समझिए, 1 बीघा जमीन अब्बू ने छोड़कर गए। अब भाई उसमें अब्बू का जो बेटा है, जो बेटी है, सबका हक है, जिसका भी जितना हक है। अब जो भाई हैं, जो बहन है, वो फराइज के हिसाब से उसको बंटवारा किया जाएगा। अब मान लीजिए आपकी बहन को 2 कट्ठा जमीन मिलेगी, आपकी बहन को 2 कट्ठा जमीन मिलेगी, आपको 6 कट्ठा मिलेगी। 6 कट्ठा आप ले लिए, 2 कट्ठा आपकी बहन के नाम पर जमीन है, क्योंकि उसका हक है उसके ऊपर। अब वो जमीन कहाँ है? रोड के किनारे पर है। तो आपने बहन को इतना मजबूर कर दिया कि वो बहन उस जमीन को ना ले जा सकते हैं और ना कहीं और बेच सकते हैं। अगर वो बहन वो जमीन कहीं और बेचेंगे तो उसको 20 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन आप बहन से कह रहे हैं, मेरी बहन मुझे 10 लाख में दे देना, कम से कम मेरा घर आने के लिए रास्ता तो बरकरार रहेगा। ये है रास्ता। देखिए हक मारने का तरीका देखिए भाइयों को। मैं कितने ऐसे भाइयों को जानता हूं जो बहन से कहते हैं कि ये कट्ठा जमीन है, किसी और को क्या बेचने के लिए जाओगे, 2 लाख लो, तू मेरी बहन है, कम से कम मेरा घर आने जाने का रास्ता तो बरकरार रहेगा। अल्लाहु अकबर। नहीं मेरे भाई, ये गलत है, ये गलत है मेरे भाई। अगर आपकी बहन खुद से अगर आपको दे दे तो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं,
لیکن آج ہمارے بھائی ہیں کہ بہن کو مجبور کر دیتے ہیں کہ بہن نہ وہ زمین کسی اور کو بیچ سکتی ہے، اور نہ بہن اگر وہ زمین کسی اور کو بیچیں گی جو رقم ملے گی نہ بھائی اس کو ادا کرتے، بس کچھ دے کر کے سمجھا بہن ہے لے لے رکھ لے۔ میرے بھائی یہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے میرے بھائی۔ آپ کی بہن کا جو حق ہے وہ حق آپ کی بہن کو دینا پڑے گا، آپ کا بھائی کا جو حق ہے وہ حق آپ کے بھائی کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے کل قیامت کے روز آپ کی نیکیاں آپ کی بہن کو دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ آپ کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ آپ گاؤں کے اندر بڑے پاورفل ہیں، یہ امام صاحب غریب ہیں، کیا ہے بیچارے کے پاس؟ کچھ نہیں۔ اب کمیٹی ہیں مسجد کے، مدرسے کے، جلسے کے، اب بڑے رئیس ہیں، مولانا صاحب تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، مولانا صاحب کہیں باہر کے رہنے والے ہیں، دو چار کیا باتیں ہوئی، مولانا صاحب کو آپ نے گالی دے دی۔ کس لیے گالی دی؟ کیونکہ مولانا صاحب آپ کا کیا اکھاڑ لے گا، مولانا صاحب تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی کل قیامت کے دن یہ حقوق العباد میں ہے، یہ حقوق العباد میں یہ چیز پڑتی ہے۔ آپ نے مولانا صاحب سے معافی نہیں مانگی، آپ نے بلا وجہ گالی دی، معافی نہیں مانگی، کل قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا، جب آپ دونوں کی باری آئے گی تو اسے بھی حق ملنا چاہیے، اور حق ملے گا کس چیز سے؟ آپ کی نیکیوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیاں اسے دے دے گا اس کے حق کے مطابق، اور اس کے گناہ آپ کے اوپر لاد دے گا۔ میرے بھائی اس لیے نیک اعمال کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر کسی پر بھی آپ ظلم نہ کریں۔ آپ کا پڑوسی بہت غریب ہے، آپ کا 5 بیٹا ہے، آپ لوگ 6 بھائی ہیں، آپ کا پڑوس میں رہنے والا وہ بیچارہ غریب مزدوری کر کے ٹوٹو چلا کے کسی طرح وہ سنسار کو چلاتا ہے۔ ٹوٹو چلانے والا، وہ مزدوری کرنے والا غریب، اگر کبھی ان سے 2-4 باتیں ہو جاتی ہے آپ گھر سے کود کر جاتے ہیں، 2-4 لفاف 2-4 مکہ اسے مار دیتے ہیں، کیونکہ وہ غریب ہے۔ آپ کا دنیا کا وہ ایک بال بھی باقا نہیں کر سکے گا دنیا کے اندر، وہ آپ نے دنیا کے اندر اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، بیچارے کو آپ نے بلا وجہ مارا۔ میرے بھائی کل قیامت کے دن اسے بھی تو انصاف ملے گا، اور انصاف اس شکل میں ملے گا کہ آپ کی نیکیاں اسے دے دی جائے گی، اس کے گناہ آپ کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اس کے گناہ آپ کے اوپر چڑھا دیے جائیں گے۔ اس لیے خبردار، اللہ کے نبی نے ہی تو بیان فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ بہت ساری نیکیاں لانے کے باوجود بھی وہ فقیر ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں بچے گی، صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے لے جاؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دو۔ اللہ اکبر! اتنے ساری نیکیاں لے کے آنے کے باوجود بھی وہ غریب ہو جائے گا، وہ بھکاری ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، اور وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے خبردار، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اچھا اور ایک چیز بتا دیتا ہوں، ہمارے نیکیوں کو اور ایک چیز برباد کر دیتی ہے، وہ چیز کیا ہے معلوم ہے؟ چلے حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان لوگوں ذرا سوچو، ہم نے تو کبھی اسے گناہ ہی نہیں سمجھا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر قصدن نماز عصر کو چھوڑ دیا فقد حبط عملہ، تو اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ لاسٹ پیغام۔ آپ نا ابھی کچھ دیر پہلے جمعے کی مثال دی، اب یہ مثال بھی سنتے جائیے۔ آپ جمعہ کے روز نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب آپ کیا سوچ کر آئے کہ آپ کو نیکی ملے گی؟ چلے اللہ نیکی دے یا نہ دے، ملے یا نہ ملے، وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں اب حدیث کی روشنی میں یہ بات بتا کے جا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، مثال دے رہا ہوں، 100 نیکیاں، کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ عالم۔ اب آپ کو 100 نیکی مل گئی، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھ کے گئے، اب آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے نامہ اعمال میں 100 نیکی ہے۔ اب آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، تو اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ،
اللہ تبارک و تعالی نماز عصر کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ تو یہ جو آپ نے 100 نیکی کیے تھے جو آپ کے نامہ اعمال میں جمع تھی، آپ نے نماز عصر کو چھوڑ دیا، وہ نیکی ڈیلیٹ کر دی گئی، ختم۔ آپ کے نامہ اعمال میں اب کوئی نیکی بچی ہی نہیں، آپ کا اکاؤنٹ خالی، آپ کا کوئی بیلنس نہیں ہے آپ کے اکاؤنٹ میں۔ تو میرے بھائی یہی چیز ہے کہ صرف نیکی کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کی حفاظت کرنا میرے بھائی یہ کمال کی بات ہے۔ میں نے پونے 2 گھنٹہ تک آپ کے سامنے جو میں نے پیغام دینا چاہا، جس موضوع کے اوپر میں نے بیان کیا، خطاب کیا، وہ یہ تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتے۔ ان میں سے ایک چیز سود ہے، جس کی وجہ سے ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ سود کو چھوڑ دیں گے؟ بولے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سود کو چھوڑنے کی، ترک کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے، پڑھے اللہم آمین۔ اچھا، دوسری چیز کفر کا کبھی ارتداد نہیں کرنا۔ آپ کبھی نہ یہ مت سوچنا کہ قیامت کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، اس طریقے کی جو چیزیں ہیں نا اپنے ذہن کے اندر کبھی آنے مت دینا، اور اس کے اوپر کبھی ایمان مت رکھنا، وشواس مت رکھنا، یعنی کسی بھی چیز کا آپ انکار مت کرنا۔ اور ایک چیز میں نے بیان کیا وہ ہے ارتداد، یعنی مرتد۔ کبھی بھی آپ مرتد نہیں ہونا۔ ساتھ میں بتایا شرک نہیں کرنا، میں نے یہ بھی بتایا آپ لوگوں کے سامنے کہ ریاکاری نہیں کرنا۔ یہ چند چیزیں جو میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے حوالے سے، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں نے آپ تک رکھنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس کے اوپر ضرور عمل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی میں یہاں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس ابھی چھوڑا نہیں ہوں، ابھی بیٹھیے، ابھی بیٹھیے، ابھی چھوڑا نہیں ہوں، ابھی تو بیٹھیے۔ آپ لوگ بھی اس امید میں کہ کب چھوڑے اور بھاگوں۔ اچھا، میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں، حالانکہ آج میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے میں، آج نا مجھے اتنا اچھا لگا آپ لوگوں کے یہاں کہ آج اگر میں 3 گھنٹہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا تو میرے لیے کم تھا۔ اور الحمدللہ میں جوان ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں آپ کے سامنے 3 گھنٹہ 3.5 گھنٹہ بھی بیان کر سکتا ہوں۔ اور اڑیسہ، میدنا پور، ادھر جو ہیں جتنی بھی تقاریر ہوتی ہے آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، 3 گھنٹہ 3.5 گھنٹہ تک کا بیان ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ ہمت دی، اور آج میں رکھ بھی سکتا تھا اور دل بھی کرتا تھا، لیکن میرے بھائی میرے ساتھ مجبوری ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو ہر دن کہیں نہ کہیں دور بھاگ کرنا پڑتا ہے، ایک پروگرام ختم کرنے کے لیے اور ایک پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ہوں، اور آج ہی یہاں رات کے 1:30 بجے میری جو گاڑی ہے وہ پکڑ کر کے مجھے کل کے پروگرام کے لیے گوہاٹی پہنچنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ بس میں نے آپ کے سامنے بس 2 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ سے 5-10 منٹ ہی کم بول پایا۔ انشاءاللہ اگر پھر مجھے کبھی موقع ملے گا آپ کے یہاں آؤں گا، اور کسی اور موضوع کے اوپر جو آپ لوگوں کی طرف سے ملے گا اس کے اوپر بیان رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں، لیکن جاتے جاتے ایک ریکویسٹ آئی ہے، ایک وداعی نظم جو میں کئی پروگراموں میں لاسٹ کے ٹائم میں میری آواز اچھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی گنگنانے کی کوشش کرتا ہوں، ایک نظم کے ساتھ میں اپنی بات کی ختم کروں گا انشاءاللہ۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے۔ دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملوں گا، آ کر ملوں گا۔ دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں، دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں، رہی زندگی تو پھر آ کر
آقا ملوں گا، اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا، کوشش نہ کرنا، اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا، کوشش نہ کرنا، سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے۔ اگر میری کسی باتوں سے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی اور میرے دینی خدمات کو قبول کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً میرے لیے یہ بھی دعا کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی سفر کی ہر پریشانی اور مشکلات سے مجھے دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔